کوئل کو جس نے کی عطا آواز دوستو، شہباز کو بھی بخش دی پرواز دوستو. کیا بات ہے. اچھا نہیں، یہ میری اوپننگ ہے، اس کو داد کی ضرورت نہیں. میں ادھار رہی بعد میں لیتا ہوں. کوئل کو جس نے کی عطا آواز دوستو، شہباز کو بھی بخش دی پرواز دوستو. ماہر ہے کاریگر ہے وہ کارساز دوستو، کرتے ہیں اس کے نام سے آغاز دوستو. یوم آزادی کے موقع پر غیر مسلم پاکستانی شعراء کی جانب سے وطن عزیز کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے وی نیوز کی طرف سے سجائی گئی اس محفل شعر و سخن میں میں ہوں آپ کا میزبان شہباز چوہان. آج کی اس محفل کی صدارت فرمائیں گے دنیا ادب کا ایک بڑا حوالہ، نامور شاعر، ممتاز ادبی شخصیت، کالم نگار، پرائڈ آف پرفارمنس جناب نذیر کیسر. میرے اور صاحب صدارت کے علاوہ جو شعراء کرام ملک کے طول و عرض سے تشریف لائے ہیں اور جو اس میں اپنا کلام پیش کریں گے، ان کے اسماء گرامی ہیں پروفیسر ڈاکٹر سورج نورین، جناب ڈاکٹر عادل امین، جناب آفتاب جاوید، جناب خالد ایمینویل، جناب جمیل سراج، پروفیسر فخر ولیم لالا، پروفیسر عامر ڈینیل، محترمہ مہناز بینجمن، جناب آصف عمران اور محترمہ ہنیہ غزل. کلام پیش کرنے سے پہلے میں چیف ایڈیٹر وی نیوز جناب عمار مسعود صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ شعراء کرام کو خوش آمدید کہیں اور آج کی اس تقریب کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کریں. بہت شکریہ شہباز بھائی. میرا تعلق جس گھرانے سے ہے، ہم نے ساری عمر مشاعرے اٹینڈ کیے، اس کے علاوہ کوئی اور کام نہیں. لیکن اس طرح کا مشاعرہ میرا نہیں خیال کہ پاکستان کی تاریخ میں آج تک ہوا ہے. کچھ تھوڑا سا تعارف آپ کو وی نیوز کا کرا دوں. یہ ایک ہمارا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے، نیوز اینڈ کرنٹ افیئرس کا ادارہ ہے. سینٹورس کے سامنے ہمارا دفتر ہے اور بنیادی کام تو ہمارا نیوز اینڈ کرنٹ افیئرس کا ہے. لیکن اس کے باوجود ہم یہ ضروری سمجھتے ہیں کہ کچھ موضوعات پر مکالمہ ضرور ہونا چاہیے، گفتگو ضرور ہونی چاہیے. بعض اوقات کچھ باتیں کہنے سے رہ جاتی ہیں، بعض اوقات پورے سماج میں ایک تشنگی سی ہوتی ہے، تو اس تشنگی کو دور کرنے کے مختلف بہانے ہم تراشتے رہتے ہیں. کبھی یہ کسی سمپوزیم کی شکل لے لیتا ہے، کبھی یہ کسی ڈائلاگ کی شکل لے لیتا ہے. لیکن ہم نے بہت ساری اس طرح کی ایکٹیویٹیز کی. لیکن جتنی خوبصورت محفل آج سجی ہے، اس پہ میرا دل تمانیت سے بھرا ہوا. بہت دیکھیے، 14 اگست کے حوالے سے مشاعرہ ہونا کوئی نئی بات نہیں، ہمیشہ سے ہوتا رہا اور اس میں غیر مسلم شعراء نے بھی شرکت کی ہے اور بڑے تم تراک کے ساتھ کی ہے. لیکن ایک مشاعرہ، ایک پلیٹ فارم ایسا جہاں صرف غیر مسلم شعراء پاکستان کے حوالے سے بات کریں. دیکھیے، ہم اس گھر میں رہتے ہیں، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی بات پہ دل بھی دکھا ہوتا ہے، تو شکوہ بھی کرنا چاہیے، بالکل کرنا چاہیے. اور میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ شعر اقلیت کا یا اکثریت کا نہیں ہوتا. شعر تو بڑا ہوتا ہے موضوع کے اعتبار سے، موضوع بڑا کرتا ہے شعر کو، اور وطن سے بڑھ کر موضوع کون سا. میں نے اپنے گھر میں بھی یہی سبق سیکھا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ سارے لوگ
बड़े ही आकिल, फहीम, दर्दमंद लोग हैं और मेरे पास आप लोगों के लिए शुक्रिया के अल्फाज के सिवा कुछ भी नहीं। आप तमाम लोगों का बेइंतहा शुक्रिया। आज इस जज्बे से, इस मोहब्बत से शेर पढ़ें कि वो जो परचम का सफेद रंग है ना, वो ज्यादा उजला दिखाई देगा। क्या बात। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं वहां से जी। मेज़बान मुशायरा होने के नाते सबसे पहले मेज़बान मुशायरा होने के नाते सबसे पहले मैं अपना कलाम पेश करता हूँ। जनाब सदर आपकी इजाज़त से। दिल से वादा है और ज़िक्र ज़ुबान से है, दिल से वादा है और ज़िक्र ज़ुबान से है, अपना जीना मरना पाकिस्तान से है। दिल से वादा है, दिल से वादा है और ज़िक्र ज़ुबान से है, अपना जीना मरना पाकिस्तान से है गिलगिती ठंडक अपने सीनों में, है गिलगिती ठंडक अपने सीनों में, जज्बों में जो गर्मी है मुल्तान से है। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी जी। वो एसपी सिंघा से कायद ने किया वादा, जो एसपी सिंघा से बाबाए कौम का ये फरमान न भूलेंगे। कायद ने किया वादा, जो एसपी सिंघा से बाबाए कौम का ये फरमान न भूलेंगे। मेरे साथ वो दोहराएं अल्फाज ज़रा मिलकर, हम लोग आपका ये एहसान न भूलेंगे। बहुत शुक्रिया। एक नज़्म वतन के हवाले से, अक़लियत कहलाए जाने वालों की जानिब से वतन अज़ीज़ के नाम। ए वतन चाहतों के चमन, ए वतन चाहतों के चमन, तुझ पे कुर्बान हो मेरा तन मेरा मन। ए वतन चाहतों के चमन, तुझ पे कुर्बान हो मेरा तन मेरा मन। तुझ पे जितना भी हक है किसी और का, मैं भी उतना ही तुझसे तलबगार हूँ। तुझ पे जितना भी हक है किसी और का, मैं भी उतना ही तुझसे तलबगार हूँ। और जितनी कोई तेरी चाहत करे, उससे ज़्यादा ही तेरा वफादार हूँ। तुझ पे जितना भी हक है, तुझ पे जितना भी हक है किसी और का, मैं भी उतना ही तुझसे तलबगार हूँ। और जितनी कोई तेरी चाहत करे, उससे ज़्यादा ही तेरा वफादार हूँ। मेरे अजदाद ने जब ज़रूरत पड़ी, थे निछावर किए तुझ पे अपने बदन। ए वतन चाहतों के चमन, तुझ पे कुर्बान हो मेरा तन मेरा मन। हमको तालीम का ये जो ज़ेवर मिला, ये जो शोबाए तिब में तरक्की हुई, हमको तालीम का ये जो ज़ेवर मिला, ये जो शोबाए तिब में तरक्की हुई, ये भी उन्हीं की मरहून मिन्नत हुई, जो गिने ना गए जब भी गिनती हुई। हमको तालीम का ये जो ज़ेवर मिला, हमको तालीम का ये जो ज़ेवर मिला, ये जो शोबाए तिब में तरक्की हुई, ये भी उन्हीं की मरहून मिन्नत हुई, जो गिने ना गए जब भी गिनती हुई। आज तू भी उन्हें भूल बैठा है क्यों, कल तलक थे यहाँ पे जो रंगे चमन। ए वतन चाहतों के चमन, तुझ पे कुर्बान हो मेरा तन मेरा मन। ये मिडल कोट बिल ये सिसल चौधरी,
اور ہری سنگھ جیسے تیرے خیر خواہ. یہ مڈل کوٹ و بل یہ سسل چودھری اور ہری سنگھ جیسے تیرے خیر خواہ. ایس پی سنگھا کے بارے میں ہم کو بتا کس طرح سے نبھائی تھی اس نے وفا. کچھ کرو شری منڈل کا بھی تذکرہ وہ بھی تھا ایک سنا ہے محب وطن. اے وطن اے وطن چاہتوں کے چمن تجھ پہ قربان ہو میرا تن میرا من. ہو ثقافت جناب صدر ہو ثقافت یا میدان ادب کا کوئی میرے نیر لٹاتے ہیں اپنی ضیا. ہو ثقافت عمار صاحب ہو ثقافت یا میدان ادب کا کوئی میرے نیر لٹاتے ہیں اپنی ضیا. عالم ابتری میں سروں سے یہاں بن رہے ہیں سبب راحتوں کا رضا. ہو ثقافت کے میدان ادب کا کوئی میرے نیر لٹاتے ہیں اپنی ضیا. عالم ابتری میں سروں سے یہاں بن رہے ہیں سبب راحتوں کا رضا. تیرے شہباز کیسر یہ سورج تیرے چھو رہے ہیں وہ دیکھ آسمان سخن. اے وطن چاہتوں کے چمن تجھ پہ قربان ہو میرا تن میرا من. بہت شکریہ. بہت شکریہ جی. آپ نے داد دینے میں بالکل کنجوسی نہیں کی اور مجھے امید ہے کہ آنے والے ہر شاعر کے ساتھ آپ ایسا ہی سلوک کریں گے. اگر وہ ہمارے ساتھ ایسا ہی سلوک کریں. سلامت رہیں اسی طرح خوشیاں بکھیرتے رہیں. ملک کے طول و عرض سے تشریف لانے والے شاعروں میں سے میں سب سے پہلے گزارش کروں گا اسلام آباد سے تشریف لائیں محترمہ ہنیہ غزل سے کہ آپ تشریف لائیے اور اپنا کلام پیش کیجیے. آپ سب کی تالیوں میں محترمہ ہنیہ. سبھی سننے والوں کو آداب. صدر محفل کی اجازت سے. سرزمین پاک پہ واری یہ دل واری یہ جاں. سرزمین پاک پہ واری یہ دل واری یہ جاں. تجھ سے میری زندگی ہے تجھ سے میرا کل جہاں. سرزمین پاک پہ واری یہ دل واری یہ جاں. تجھ سے میری زندگی ہے تجھ سے میرا کل جہاں. اور پھول صحرا آب شاریں اور ندیاں سب کی سب. پھول صحرا آب شاریں اور ندیاں سب کی سب. تیری رعنائی کا نغمہ گا رہی ہے ہر زباں. اور چاند تارے سے یوں ہی چمکے صدا پرچم تیرا. چاند تارے سے یوں ہی چمکے صدا پرچم تیرا. اور تابانی پہ اس کی رش کرتا آسماں. اور سوہنی دھرتی پہ چھایا ہی رہے سایہ تیرا. سوہنی دھرتی پہ چھایا ہی رہے سایہ تیرا. تا ابد کھلتا رہے میرا یہ روشن گلستاں. اور آخری شعر ہے کہ سر قلم ہوتا ہے ہو لیکن یہ دم توڑیں گے نا. سر قلم ہوتا ہے ہو لیکن یہ دم توڑیں گے نا. سر تو لٹ جائے جاں. سرزمین پاک جائے جاں. اور ایک نظم پیش خدمت ہے. نظم کا تو چاند ہے تو یہ مانتا ہے. تو چاند ہے تو یہ مانتا ہے. تو مانتا ہے تو مان لے تو. پر بات میری یہ جان لے تو میں بھی کوئی بخت ستارہ ہوں. میں بھی کوئی بخت ستارہ ہوں. کسی ٹوٹے دل کا پیارا ہوں. کسی ماں کی آنکھ کا تارا ہوں. میری سوہنی میرے دیس کی سوہنی مٹی پہ ایسے ہی ہزار ستاروں کے جھرمٹ کتنے ہی سوہنی مٹی میرے دیس کی سوہنی مٹی
झेले, तुझसे भी ज्यादा दुख झेले. मेरे देश की खूब तरक्की में हर खूब तरक्की में हर रात यूं ही मेरी आंखों में कट जाती है. हर सुबह की पहली किरण अहमर अजदाद की याद जगाती है. अजदाद की याद जगाती है. मेरे भी सब बिछड़े अपने लाती है. अलमास भरी मोती से जड़ी आती है. अलमास भरी खुशबू आती है. मैं भी तो पाकिस्तानी हूँ, मैं भी तो पाकिस्तानी. WhatsApp. लेकिन खुदा की मोहब्बत के बाद मुझे लगता है कि वतन की मोहब्बत वो मोहब्बत है कि जिसको लफ्ज़ों में डालना शायद और भी मुश्किल हो जाता है. और उसकी वजह ये है कि तारीख़ गवाह है कि वतन की मोहब्बत खुदा की मोहब्बत के बाद वो मोहब्बत है जिसके लिए हमने तारीख़ में जाने लेते और देते हुए लोगों को देखा है. आगे आ जाए भाईजान, ये तो थोड़ा ना बातचीत साफ हो गई. बंदिश तो बात तुसी कलाम ही सुनाना है और आगे गुफ्तगू तो जरा फ्रेज ही कर. मैं अजान के एहतराम में चलिए. आपकी समातों की नज़र करता हूँ. जी शाह.
اور مشق خطن کی بات کرے، پھر اس کے بعد کوئی عرض وطن کی بات کرے. وہ باغباں مجھے جاں سے عزیز کیسے نہ ہو، وہ باغباں مجھے جاں سے عزیز کیسے نہ ہو، جو اپنی ذات سے پہلے چمن کی بات کرے. اچھا، بہت اچھا ہے. بہت شکریہ، بہت شکریہ جی. وہ باغباں مجھے جاں سے عزیز کیسے نہ ہو، جو اپنی ذات سے پہلے چمن کی بات کرے. یہ جشن یوم وطن ہے سو اچھا لگتا ہے. بہت شکریہ جی. یہ جشن یوم وطن ہے سو اچھا لگتا ہے، دیے جلائے کوئی سرو و سمن کی بات کرے. بہت شکریہ. یہ جشن یوم وطن ہے سو اچھا لگتا ہے، دیے جلائے کوئی سرو و سمن کی بات کرے. میں ڈرنے والا نہیں ہوں بتاؤ دشمن کو، میں ڈرنے والا نہیں ہوں بتاؤ دشمن کو، وہ جا کے اور کہیں دار و رسن کی بات کرے. بہت شکریہ. بہت اچھا. میں ڈرنے والا نہیں ہوں بتاؤ دشمن کو، وہ جا کے اور کہیں دار و رسن کی بات کرے. اور شعر سنیے گا کہ کوئی بھی ذکر مجھے اس کے سوا قبول نہیں، کوئی بھی ذکر مجھے اس کے سوا قبول نہیں، جو مجھ سے بات کرے وہ وطن کی بات کرے. پھر پڑھیے. کوئی بھی ذکر مجھے اس کے سوا قبول نہیں، جو مجھ سے بات کرے وہ وطن کی بات کرے. ایک مختصر نظم آپ کی سماعتوں کی نظر ہے. ٹائم جی جی. تنگ ہوتی ہوئی زمین پہ میں، تنگ ہوتی ہوئی زمین پہ میں پیڑ اگاتا ہوں گیت بوتا ہوں. واہ واہ. تنگ ہوتی ہوئی زمین پہ میں پیڑ اگاتا ہوں گیت بوتا ہوں، کیا بتاؤں کیا ہے نام میرا، کیا بتاؤں میں کون ہوتا ہوں. بہت اچھا. تنگ ہوتی ہوئی زمین پہ میں پیڑ اگاتا ہوں گیت بوتا ہوں، کیا بتاؤں کیا ہے نام میرا، کیا بتاؤں میں کون ہوتا ہوں. میں بھی راوی چناب ستلج ہوں، میں بھی راوی چناب ستلج ہوں، سندھ دھرتی کا میں بھی بیٹا ہوں. اچھا. واہ. میں بھی راوی چناب ستلج ہوں، سندھ دھرتی کا میں بھی بیٹا ہوں، میرے سینے میں ایک چاگی ہے، میرے سینے میں ایک چاگی ہے، میں بھی خیبر کا نام لیوا ہوں. میرے سینے میں ایک چاگی ہے، میں بھی خیبر کا نام لیوا ہوں. آپ کی ہوش مندیوں کو سلام، آپ کی ہوش مندیوں کو سلام، دیکھیے عرصہ جنوں میرا. آپ کی ہوش مندیوں کو سلام، دیکھیے عرصہ جنوں میرا، مجھ کو وہ مٹی پھر بھی پیاری ہے، مجھ کو وہ مٹی پھر بھی پیاری ہے، روز گرتا ہے جس پہ خوں میرا. آپ کی ہوش مندیوں کو سلام، دیکھیے عرصہ جنوں میرا، مجھ کو وہ مٹی پھر بھی پیاری ہے، روز گرتا ہے جس پہ خوں میرا. یہ بھی سچ ہے کہ عمر کٹتی ہے، یہ بھی سچ ہے کہ عمر کٹتی ہے، صبر سے روز کام لیتے ہوئے، پھر بھی خواہش موت آئے مجھے، ہے وطن تیرا نام لیتے ہوئے. کیا اچھا. واہ واہ واہ. بہت شکریہ، بہت شکریہ. ارے واہ 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 واہ. کیا خوبصورت کلام پیش کر رہے تھے پروفیسر عامر ڈینیل گوجرا سے بطور خاص تشریف لائے. اور اب میں لاہور سے تشریف لائے ہوئے جناب آصف عمران سے گزارش کروں گا کہ آپ تشریف لائیں اور کلام پیش کریں.
یوم آزادی کے حوالے سے ایک نثری نظم. آج کا دن ہے نئے خواب وطن کی تعبیر. آج کا دن ہے نئے خواب وطن کی تعبیر. خطہ پاک کی تصویر میری جاگیر. آج کا دن ہے نئے خواب وطن کی تعبیر. خطہ پاک کی تصویر میری جاگیر. وفا کی امی ہے پاک سرزمین. وفا کی امین ہے پاک سرزمین. جنگل پہاڑ خزانے تیرے. ندی نالے دریا زمانے تیرے. رہیں قائم تیرے کوہ و دمن. اے میرے وطن اے میرے وطن. جنگل پہاڑ خزانے تیرے. ندی نالے دریا زمانے تیرے. رہیں قائم تیرے کوہ و دمن. اے میرے وطن اے میرے وطن. میرے خواب نے میرے قائد نے خوابوں سے جگایا. میرے قائد نے خوابوں سے جگایا. واقعہ وہ ہوا کہ تحیر سے سبھی نے دیکھا. کاروان آزادی تھا منزل پہ پہنچا. ہر ذرہ تیری خاک کا بن کے سورج وہ چمکا افلاک پر. آسماں پر چمکتے وہ روشن ستارے نئی منزلوں کی خبر دے رہے ہیں. میں نے اپنے سپنے تمہارے بدن پر بنے ہیں. میں نے اپنے سپنے تمہارے بدن پر بنے ہیں. ترقی کی راہ پہ دعاؤں کے پھول چنے ہیں. نئے راستوں کی چمک پہ چلتے ہوئے تمہیں تو ابھی بہت آگے ہے جانا. تمہیں تو ابھی بہت آگے ہے جانا. تیرے محافظ علم اور فن. اے میرے وطن اے میرے وطن. تسبیح کرتی ہوا جس کے لب پہ دعا. تسبیح کرتی ہوا جس کے لب پہ دعا. امن کا علم ہو ہر سو بلند. میرے وطن شہروں کی سڑکیں دیہاتوں کے کھیت میرے وطن کی دلکشی ہے. قرباں ہو اس پہ میری زندگی. میرا لہو وطن کی شان ہے. جب بھی آہٹ ذرا ہوئی دہلیز پر. جب بھی آہٹ ذرا ہوئی دہلیز پر نکل آئیں گے ہم سر پہ باندھے کفن. اے میرے وطن اے میرے وطن. کہ بس اگر اجازت ہو تو کیونکہ یوم اقلیت کی بات ہو رہی ہے اس کے ریفرنس سے جڑا والے واقعے کے پس منظر میں لکھی گئی ایک نثری نظم. میں اپنے غم کا کروں تذکرہ تو کس سے کروں. میں اپنے غم کا کروں تذکرہ تو کس سے کروں. اگرچہ غم یہ ہمارا نہیں تمہارا بھی ہے. نفرتوں کی خزاں اب اتری ہوئی ہے. کلی چٹکتی نہیں پھول کھلتے نہیں. اگرچہ غم یہ ہمارا نہیں تمہارا بھی ہے. نفرتوں کی خزاں اب اتری ہوئی ہے. کلی چٹکتی نہیں پھول کھلتے نہیں. آسماں پر چمکتے ستارے ہمیں راستوں کی خبر دیتے دیتے کہیں کھو گئے ہیں. آسماں پر چمکتے ستارے ہمیں راستوں کی خبر دیتے دیتے کہیں کھو گئے ہیں. کہیں کوئی منظر سلامت نہیں ہے. دہشت کا راج ہے سب بستیوں پر. بلاس فہمی کی تاتش کی زد میں آئے ہوئے مسکین لوگ پناہ ڈھونڈتے ہیں ظلم کے دستے جبر سے. شکستہ حال بستی ویراں پڑی ہے. انگنت گھروں کی لمبی قطاریں. ریزہ ریزہ ہوا گھر کا سب اسباب. ریزہ ریزہ ہوا گھر کا اسباب سب. ہر چیز گلیوں میں بکھری پڑی ہے. ہر چیز گلیوں میں بکھری پڑی ہے. مقدس کتابیں اچھالی گئی ہیں. جذبات سڑکوں پہ کچلے گئے. جذبات سڑکوں پہ کچلے گئے. معصوم لوگوں کے آنسوؤں پر مجھے رونا نہیں. معصوم لوگوں کے آنسوؤں پر مجھے رونا نہیں کہ میں خود اس پاک سرزمین پر کوزہ گر کی آنکھ سے ٹپکا ہوا ایک اشک ہوں. میں خود اس پاک سرزمین پر کوزہ گر کی آنکھ سے ٹپکا ہوا اشک ہوں. زمین زاد حیرتوں میں گم ہے. دشت کی چادر ہر سو تنی ہوئی ہے. بے بسی کی فضا میں میری دنیا لٹی ہے. بے بسی کی فضا میں دنیا لٹی ہے. اور میں تلاش امن کی تمنا میں ساکت کھڑا ہوں. اگرچہ غم یہ ہمارا نہیں تمہارا بھی ہے. میں اپنے غم کا کروں تذکرہ تو کس سے کروں. بہت خوب. جناب آصف عمران اپنے جذبات کا اظہار فرما رہے تھے. اور اب میں اسلام آباد سے تشریف لائی ہوئی محترمہ ماہناز بینجمن سے گزارش کروں گا کہ آپ تشریف لائیں اور کلام پیش کریں.
صاحب صدر کی اجازت سے. سبز ہلالی پرچم کی ہو دنیا میں پہچان, واہ سبز ہلالی پرچم کی ہو دنیا میں پہچان, شاد رہے آباد رہے ہم سب کا پاکستان. واہ واہ واہ. سبز ہلالی پرچم کی ہو دنیا میں پہچان, شاد رہے آباد رہے ہم سب کا پاکستان. سورج سونا برسائے, سورج سونا برسائے اور چاندی بکھرے راتوں میں, سورج سونا برسائے اور چاندی بکھرے راتوں میں, موسم منظر نکھرے اس کے رحمت کی برساتوں میں. سورج سونا برسائے اور چاندی بکھرے راتوں میں, موسم منظر نکھرے اس کے رحمت کی برساتوں میں. بڑھتی جائے کل عالم میں, بڑھتی جائے کل عالم میں اس دھرتی کی شان, شاد رہے آباد رہے ہم سب کا بہت پاکستان. اچھا. واہ 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 واہ. بہت شکریہ. دریا وادی صحرا ٹیلے سب منظر اس کے پیارے, دریا وادی صحرا ٹیلے سب منظر اس کے پیارے. کریا کریا گونج رہے ہوں امن محبت کے نعرے, کریا کریا گونج رہے ہوں امن محبت کے نعرے. لہرائے پنجاب اور خیبر سندھ بلوچستان, لہرائے پنجاب اور خیبر سندھ بلوچستان, شاد رہے آباد رہے ہم سب کا پاکستان. اس کی خاطر ہر قربانی ہنس کر دینے والے ہیں, اس کی خاطر ہر قربانی ہنس کر دینے والے ہیں. جان ہتھیلی پر رکھتے ہیں ہم اس کے رکھوالے ہیں, جان ہتھیلی پر رکھتے ہیں ہم اس کے رکھوالے ہیں. کم نہ ہونے دیں گے ہرگز دھرتی ماں کا مان, کم نہ ہونے دیں گے ہرگز دھرتی ماں کا مان. شاد رہے آباد رہے ہم سب کا پاکستان. بہت شکریہ سر. ایک اور دعا ہے کہ رہے اس میں اپنا بسیرا صدا, رہے اس میں اپنا بسیرا صدا, سلامت رہے دیس میرا صدا. ہو سرسبز رستے ہو مہکی فضا, ہو سرسبز رستے ہو مہکی فضا, رہے اس میں چلتی سکون کی ہوا, ہو فضل الہی کا گھیرا صدا, سلامت رہے دیس میرا صدا. ہو علم و ہنر میں ترقی یہاں, ہو علم و ہنر میں ترقی یہاں, نہ محتاج کوئی نہ ہو بے امان. ہو علم و ہنر میں ترقی یہاں, نہ محتاج کوئی نہ ہو بے امان. یہ کہلائے الفت کا ڈیرا صدا, سلامت رہے دیس میرا صدا. یہ کہلائے الفت کا ڈیرا صدا, سلامت رہے دیس میرا صدا. بہت شکریہ. اور نثار اس کی حرمت پہ جاں بھی میری, نثار اس کی حرمت پہ جاں بھی میری, خدایا نہ آنچ آئے اس پہ کبھی. نثار اس کی حرمت پہ جاں بھی میری, خدایا نہ آنچ آئے اس پہ کبھی. یہ جنت سا گھر تیرا میرا صدا, یہ جنت سا گھر تیرا میرا صدا, سلامت رہے دیس میرا صدا. بہت شکریہ. بہت خوبصورت کلام پیش کر رہی تھی محترمہ ماہناز بینجمن. اور اب میں آج کے اس خوبصورت مشاعرے کے لیے میاں چنو سے تشریف لائے ہوئے پروفیسر فخر ولیم لالا سے گزارش کروں گا کہ تشریف لائیں اور کلام پیش کریں. بہت شکریہ جناب صدر کی اجازت سے. رمز ہست و بود کی تفسیر پاکستان ہے, رمز ہست و بود کی تفسیر پاکستان ہے, خواب ہے اقبال کا تعبیر پاکستان ہے, خواب ہے اقبال کا تعبیر پاکستان ہے. تو علمدار محبت تو عملدار وفا, تو علمدار محبت تو عملدار وفا, تو علمدار محبت تو عملدار وفا, تو پیام عشق عالمگیر پاکستان ہے. ہم بھگت ہیں ہم ہی بسمل ہم ہی اشفاق اللہ خاں, ہم بھگت ہیں ہم ہی بسمل ہم ہی اشفاق اللہ خاں, اپنے پرکھوں سے ملی جاگیر پاکستان ہے. بہت اچھے. ذرہ ذرہ اس کا خون دل سے ہے سینچا ہوا, ذرہ ذرہ اس کا خون دل سے ہے سینچا ہوا,
जाने मन नाकाबिल तस्खीर पाकिस्तान है। अच्छा, वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया। ये फसीले सरफरोशां ये हिसारे संगे जां, ये फसीले सरफरोशां ये हिसारे संगे जां, खिश्ते खूनो खाक पे तामीर पाकिस्तान है। क्या अच्छा, वाह 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 वाह। एक गजल के चंद अशार के, नफरत की दीवार गिराई जा सकती है, अच्छा, नफरत की दीवार गिराई जा सकती है, फूलों से भी बाढ़ लगाई जा सकती है। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा है। फिर पढ़िए, वाह, वाह। नफरत की दीवार गिराई जा सकती है, फूलों से भी बाढ़ लगाई जा सकती है। आजादी की कीमत खून थी लेकिन अब, आजादी की कीमत खून थी लेकिन अब गर्दन से तलवार हटाई जा सकती है। वाह वाह वाह, अरे वाह, बहुत अच्छे, फिर पढ़िए, फिर बताओ, वाह वाह वाह। आजादी की कीमत खून थी लेकिन अब गर्दन से तलवार हटाई जा सकती है। वाह। और खेतों में बारूद दबाने वाले सुन, खेतों में बारूद दबाने वाले सुन, इनमें कोई फसल उगाई जा सकती है। अच्छा, वाह वाह वाह, बहुत शुक्रिया। अरे वाह 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 सर, बहुत शुक्रिया। वाह वाह। और आखिरी शेर के साथ इजाजत के, हाथों में कशकोल के बदले रोटी दो, हाथों में कशकोल के बदले रोटी दो, इंसान की तौकीर बढ़ाई जा सकती है। बहुत अच्छा है, बहुत शुक्रिया। वाह 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 वाह, इंतहाई खूबसूरत कलाम खूबसूरत अंदाज में पेश फरमा रहे थे प्रोफेसर फ़खर विलियम लाला मियाँ चन्नू से तशरीफ़ लाए। और अब कोहाट से बतौर ख़ास आज के मुशायरे के लिए तशरीफ़ लाए हुए जनाब जमील सराज से गुजारिश है कि तशरीफ़ लाएँ। चंद अशार आज की खूबसूरत महफिल के नाम। हर एक लम्हा सजाना सीखना है, हर एक लम्हा सजाना सीखना है, हमें अब मुस्कुराना सीखना है। बहुत अच्छा, हर एक लम्हा सजाना सीखना है, हमें अब मुस्कुराना सीखना है। अजाने घंटियां शंखों की आवाज, अजाने घंटियां शंखों की आवाज, हवाओं में सजाना सीखना है। क्या अच्छा, वाह वाह। अजाने घंटियां शंखों की आवाज, हवाओं में सजाना सीखना है। बदन मीनारो गुंबद हैं सो इन पर, बदन मीनारो गुंबद हैं सो इन पर, परिंदों को बिठाना सीखना है। बदन मीनारो गुंबद हैं सो इन पर, बदन मीनारो गुंबद हैं सो इन पर, परिंदों को बिठाना सीखना है। हमें अब मुस्कुराना सीखना है। क्या अच्छा, वाह। वतन के हवाले से एक नज़्म, इसके चंद अशार दौरान सफ़र हुए। सूरज साहब मेरे साथ थे, ये मेरे लिए बड़ा यादगार सफ़र था। मैं चांद और सितारा ज़मीं पे लाते हुए, मैं चांद और सितारा ज़मीं पे लाते हुए, चमक उठाए वतन गीत तेरे गाते हुए। मैं चांद और सितारा ज़मीं पे लाते हुए, चमक उठाए वतन गीत तेरे गाते हुए। और शेर सुनिए नज़ीर कैसा साहिब। मैं मुस्कुराया, मैं मुस्कुराया, मेरा रब भी मुस्कुराया था। मैं मुस्कुराया, मेरा रब भी मुस्कुराया था, सफ़ेद और हरे रंग को मिलाते हुए। मैं मुस्कुराया, मैं मुस्कुराया, मेरा रब भी मुस्कुराया था, सफ़ेद और हरे रंग को मिलाते हुए। ए मेरी खाक, मेरी शक्ल तेरे जैसी है। ए मेरी खाक, मेरी शक्ल तेरे जैसी है, कि मैं दिखाता हूँ खुद को तुझे दिखाते हुए। ए मेरी खाक, मेरी शक्ल तेरे जैसी है,
کہ میں دکھاتا ہوں خود کو تجھے دکھاتے ہوئے، لہو کی بوند ہو آنسو ہو یا گلاب پہ اوس، لہو کی بوند ہو آنسو ہو یا گلاب پہ اوس، تیرے ہی نام کی حرمت پہ سب لٹاتے ہوئے، کیا اچھا ہے، واہ واہ، لہو کی بوند ہو آنسو ہو یا گلاب پہ اوس، تیرے ہی نام کی حرمت پہ سب لٹاتے ہوئے، میں اڑتا جاتا ہوں آزاد فاختہ کی طرح، میں اڑتا جاتا ہوں آزاد فاختہ کی طرح، میں اڑتا جاتا ہوں آزاد فاختہ کی طرح، تیری زمیں کے ورق پر فلک بناتے ہوئے، کیا اچھا، میں اڑتا جاتا ہوں، واہ واہ، میں اڑتا جاتا ہوں، میں اڑتا جاتا ہوں آزاد فاختہ کی طرح، تیری زمیں کے ورق پر فلک بناتے ہوئے، ہوا کے ساتھ ساتھ سانس کے بہاؤ میں، ہوا کے ساتھ ساتھ سانس کے بہاؤ میں دیکھتا ہوں تیرے کھیت لہلہاتے ہوئے، اچھا، واہ، ہوا کے ساتھ ساتھ سانس کے بہاؤ واہ، میں دیکھتا ہوں تیرے کھیت لہلہاتے ہوئے۔ اور آپ کے شعر سے یہ شعر بھی جڑ جاتا ہے ڈاکٹر صاحب، بجائے باڑ کے میں پھول بن گیا ہوں جمیل، بجائے باڑ کے میں پھول بن گیا ہوں جمیل، یوں سرحدوں پہ تیری کیاریاں بناتے ہوئے، بجائے باڑ کے میں پھول بن گیا ہوں جمیل، یوں سرحدوں پہ تیری کیاریاں بناتے ہوئے، میں چاند اور ستارہ زمیں پہ لاتے ہوئے، چمک اٹھائے وطن گیت تیرے گاتے ہوئے۔ آج چونکہ موقع دو ہیں، ایک وطن عزیز کے حوالے سے اور دوسرا اقلیتوں کے حقوق کے حوالے سے، تو ایک نظم آپ کی سماعتوں کی نظر۔ میری پلکوں پہ گرو گرنتھ کے شبدوں کی چھپک ہے، میری پلکوں پہ گرو گرنتھ کے شبدوں کی چھپک ہے، میری آنکھوں میں ہیں گیتا کے مہکتے ہوئے قصے، میرے چہرے پہ ہے قرآن کے تقدس کا اجالا، میرے ہونٹوں پہ ہے انجیل کے لفظوں کی حرارت، میری پلکوں پہ گرو گرنتھ کے شبدوں کی چھپک ہے، میری آنکھوں میں ہیں گیتا کے مہکتے ہوئے قصے، میرے چہرے پہ ہے قرآن کے تقدس کا اجالا، میرے ہونٹوں پہ ہے انجیل کے لفظوں کی حرارت، میرے پرماتما اللہ خداوند یہوہ، میرے پرماتما اللہ خداوند یہوہ، تن کی کھیتی پہ اگا امن کی گندم کے وہ خوشے، جو محبت کی غذا بن کے کریں سیر دلوں کو، پھر کسی روح پہ نفرت کی خراشیں نہ ہوں باقی، پھر کسی روح پہ نفرت کی خراشیں نہ ہوں باقی، بس عقیدوں کے ہر ایک پھول کی خوشبو میں سما کر پھیلتے جائیں کچھ ایسے کہ ہر ایک رنگ سے کھیلیں، پھیلتے جائیں کچھ ایسے کہ ہر ایک رنگ سے کھیلیں، پھیلتے پھیلتے سب لوگ ہر ایک فرق مٹا دیں، مختلف ہو کے بھی سوچوں میں وفاؤں کو سجا دیں، آؤ انسان کو انسان کی پہچان بتا دیں، آؤ انسان کو انسان کی پہچان بتا دیں، آؤ انسان کو انسان کا احساس دلا دیں۔ بہت شکریہ۔ واہ 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 واہ، بہت اچھے، واہ واہ واہ، خوبصورت کلام، خوبصورت انداز میں جناب جمیل سراج صاحب کوہاٹ سے تشریف لائے پیش کر رہے تھے، اور اب میں اسلام آباد سے تشریف لائے ہوئے جناب خالد ایمینویل سے گزارش کروں گا کہ آپ آئیں اور اپنے کلام سے نوازیں۔ بہت شکریہ صاحب صدر کی اجازت سے پہلے چند اشعار کہ ہواؤں میں فضاؤں میں اترنا چاہتا ہوں، ہواؤں میں فضاؤں میں اترنا چاہتا ہوں، میں خوشبو کا پیمبر ہوں بکھرنا چاہتا ہوں، میں خوشبو کا پیمبر ہوں بکھرنا چاہتا ہوں، ہواؤں میں
فضاؤں میں اترنا چاہتا ہوں، میں خوشبو کا پیمبر ہوں، بکھرنا چاہتا ہوں، اور نہیں اب روک سکتی راستہ تاریکیاں بھی، نہیں اب روک سکتی راستہ تاریکیاں بھی، نئی صبحوں کا سورج ہوں، ابھرنا چاہتا ہوں، نئی صبحوں کا سورج ہوں، ابھرنا چاہتا ہوں، اور شعر ہے کہ مجھے بنیاد رکھنی ہے نئی صبحوں کی خالد، مجھے بنیاد رکھنی ہے نئی صبحوں کی خالد، رگے شب میں کرن بن کر اترنا چاہتا ہوں، رگے شب میں کرن بن کر اترنا چاہتا ہوں۔ اور اب چند مصرے کے اے پاک سرزمین، اے پاک سرزمین، اے پاک سرزمین، اے پاک سرزمین، روشن ہوا ہے تجھ سے ایسا دیا، روشن ہوا ہے ایسا دیا پیار کا تجھ سے، روشن ہوا ہے ایسا دیا پیار کا تجھ سے، ظلمات میں رستہ ملا انوار کا تجھ سے، رستہ ظلمات میں رستہ ملا انوار کا تجھ سے، اونچا ہوا سر علم کے مینار کا تجھ سے، اور دروا ہوا ہے دانش و افکار کا تجھ سے، دروا ہوا ہے دانش و افکار کا تجھ سے، تاریک شبوں میں تیرے پر نور خیالات دیتے ہیں میری جان و دل و روح کو تسکین، اے پاک سرزمین، اے پاک سرزمین، اے پاک سرزمین، اے پاک سرزمین۔ اور اپنے دیس کے حوالے سے کہ گھوم گھوم سارا دیکھ لو جہاں، گھوم گھوم سارا دیکھ لو جہاں، اپنے دیس جیسا دیس ہے کہاں، اپنے دیس جیسا دیس ہے کہاں، اور اس کی وادیاں ہیں حسن پارے کائنات کے، اس کی وادیاں ہیں حسن پارے کائنات کے، اس کے پربتوں پہ جھومے پیڑ ذات ذات کے، اس کے پربتوں پہ جھومے پیڑ ذات ذات کے، جھیل جھیل دریا دریا گیت ہے نشاط کے، جھیل جھیل دریا دریا گیت ہے نشاط کے، پانیوں میں ہے عجب روانیاں، اپنے دیس جیسا دیس ہے کہاں، اور اس کے چاروں موسموں کی ہر ادا جدا جدا، اس کے چاروں موسموں کی ہر ادا جدا جدا، اس کے کھیتوں حالیوں کی ہر ادا جدا جدا، اور ہنستے گاتے گلشنوں کی ہر ادا جدا جدا، اور رب کی ہم پہ سب یہ مہربانیاں، اپنے دیس جیسا دیس ہے کہاں۔ اور اس کی مٹی میں شہیدوں کے لہو کا رنگ ہے، اس کی مٹی میں شہیدوں کے لہو کا رنگ ہے، اس کے شیر دل جوانوں میں نئی ترنگ ہے، اس کے شیر دل جوانوں میں نئی ترنگ ہے، ایک نیا جنون اور ایک نئی امنگ ہے، ایک نیا جنون اور ایک نئی امنگ ہے، اس کی منزلیں ہیں نیلا آسماں، اپنے دیس جیسا دیس ہے کہاں، گھوم 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 سارا دیکھ لو جہاں، اپنے دیس جیسا دیس ہے کہاں۔ واہ 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 واہ، اس میں کوئی شک نہیں، ہمارے دیس جیسا دیس کہیں نہیں۔ خالد ایمینویل خوبصورت کلام پیش کر رہے تھے، اور اب میں گزارش کروں گا لاہور سے تشریف لائے ہوئے ہمارے مہمان شاعر جناب آفتاب جاوید سے کہ آپ تشریف لائیے اور اپنے کلام سے نوازیے۔ پاکستانی اقلیتوں کا گیت۔ اے عرض وطن تیرے آنسوؤں کی قسم، اے عرض وطن تیرے آنسوؤں کی قسم، جب تمہیں پہلی بار پاکستان کے نام سے پکارا گیا تو ہم یہیں تھے۔ اے عرض وطن تیرے آنسوؤں کی قسم، جب تمہیں پہلی بار پاکستان کے نام سے پکارا گیا تو ہم یہیں تھے، اور آج بھی ہمارے جسموں سے اسی مٹی کی مہک آتی ہے، سو ہم پاکستانی نہیں، ہم پاکستان ہیں۔ واہ 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 واہ، سو ہم پاکستانی نہیں، ہم پاکستان ہیں۔
اے ارض وطن ہمیں یاد رکھنا کہ ہمارے بہادر فوجیوں نے اپنے لہو کی ایک ایک بوند تمہارے قدموں پر نچھاور کی ہے، اور آج بھی ہمارے گرجوں، مندروں اور گردواروں میں تیری سلامتی کے گیت گونجتے ہیں۔ اے ارض وطن تیرے پرچم کی قسم، اے ارض وطن تیرے پرچم کی قسم، ہم سفید رنگ کے امین امن کے سفیر ہیں۔ اے ارض وطن تیرے پرچم کی قسم، ہم سفید رنگ کے امین امن کے سفیر ہیں، ہمارے چہرے روشن ہیں کہ ہمارے دامن پر غداری کا ایک بھی داغ نہیں۔ اے ارض وطن تیرے پرچم کی قسم، ہم سفید رنگ کے امین امن کے سفیر ہیں، ہمارے چہرے روشن ہیں کہ ہمارے دامن پر غداری کا ایک بھی داغ نہیں۔ اور کچھ 2-3 گیان بہت مختصر۔ اگر سیکیورٹی والے مجھے اپنی بیساکھی اندر لانے دیتے، اگر سیکیورٹی والے مجھے اپنی بیساکھی اندر لانے دیتے تو میں بھی قومی ترانے کے احترام میں کھڑا ہو جاتا۔ مجھے اسی ملک میں رہنا ہے جہاں نعرے مارتے مارتے بچوں کے گلے بیٹھ جاتے ہیں۔ مجھے اسی ملک میں رہنا ہے جہاں نعرے مارتے مارتے بچوں کے گلے بیٹھ جاتے ہیں اور جھنڈیاں لگاتے لگاتے بوڑھوں کی اینکیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ اور آخری گیان، خدایا ان دھاگوں کی خیر، خدایا ان دھاگوں کی خیر جو سبز اور سفید کو الگ نہیں ہونے دیتے۔ خدایا ان دھاگوں کی خیر جو سبز اور سفید کو الگ نہیں ہونے دیتے ہیں۔ یہ آپ کے لیے۔ جس طرح سے آفتاب جاوید صاحب نے آخری بیان جناب عمار مسعود صاحب کے نام کیا، یہ آج وی نیوز کو کریڈٹ جاتا ہے کہ یہ اپنی نوعیت کا پہلا مشاعرہ ہے کہ جس میں آج پاکستان کے غیر مسلم شعراء نے وطن عزیز سے عقیدت کا اظہار بھی کیا اور آپ نے کلام بھی سنا۔ آگے بڑھتے ہیں، لاہور سے تشریف لائے ہوئے ہمارے مہمان شاعر جناب ڈاکٹر عادل امین سے گزارش ہے کہ آپ تشریف لائیں اور کلام پیش کریں۔ ایک نغمہ ہے اور تھوڑا سا شکوہ اس کے بعد۔ کھلا گل چمن میں ہے میرا وطن، کھلا گل چمن میں ہے میرا وطن، ہرے پیرہن میں ہے میرا وطن، اشارہ بہاروں کا ایسے ملا، چمن میں کوئی پھول جیسے کھلا، بہاری دمن میں ہے میرا وطن، ہرے پیرہن میں ہے میرا وطن، یہ جھنڈا ہلالی میری شان ہے، زمانے میں یہ میری پہچان ہے، یہ جھنڈا ہلالی میری شان ہے، زمانے میں یہ میری پہچان ہے، انوکھا زمن میں ہے میرا وطن، ہرے پیرہن میں ہے میرا وطن، لرزتے قدم کا سہارا بنا، سفینے کا آخر کنارہ بنا، بہت اچھا ہے، واہ، لرزتے قدم کا سہارا بنا، سفینے کا آخر کنارہ بنا،
میرے ہر سخن میں ہے میرا وطن، واہ ہرے پیرہن میں ہے میرا وطن. واہ واہ. چند اشعار جن کا سایہ دیں ہم یا ثمر کاٹ دیے جاتے ہیں. واہ 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 واہ. سایہ دیں ہم یا ثمر کاٹ دیے جاتے ہیں، ہم بھی کیسے ہیں شجر کاٹ دیے جاتے ہیں. ارے واہ 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 واہ. سایہ دیں ہم یا ثمر کاٹ دیے جاتے ہیں، ہم بھی کیسے ہیں شجر کاٹ دیے جاتے ہیں. جب فصاحت نہ بصیرت نہ بصارت ہے یہاں، ہاں اس لیے اہل نظر کاٹ دیے جاتے ہیں. واہ 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 جب واہ واہ فصاحت نہ بصیرت نہ بصارت ہے یہاں، واہ. اس لیے اہل نظر کاٹ دیے جاتے ہیں. واہ. ہم برابر کے ہیں شہری، ہاں ہم برابر کے ہیں شہری تو بتا دے کیوں کر. ہاں ہاں ہاں. ہم برابر کے ہیں شہری تو بتا دے کیوں کر، جان کر غیر بشر کاٹ دیے جاتے ہیں. واہ 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 واہ. ہم برابر کے ہیں شہری تو بتا دے کیوں کر، جان کر غیر بشر کاٹ دیے جاتے ہیں. کوئی ناکردہ گناہ سر پہ مسلط کر کے، ہائے 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 ہائے. کوئی ناکردہ گناہ سر پہ مسلط کر کے ایک الزام پہ سر کاٹ دیے جاتے ہیں. ہائے 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 ہائے. واہ واہ واہ. پھر پڑھیے. کوئی ناکردہ گناہ سر پہ مسلط کر کے، ہائے 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 ہائے. کوئی ناکردہ گناہ سر پہ، کوئی ناکردہ گناہ سر پہ مسلط کر کے ہائے ہائے. ایک الزام پہ سر کاٹ دیے جاتے ہیں. یہ تیرے امن کے پیغام کی رسوائی ہے. ہاں بہت اچھا ڈاکٹر صاحب. واہ واہ واہ. تیرے امن کے پیغام کی رسوائی ہے، جس طرح لخت جگر کاٹ دیے جاتے ہائے ہیں. ہائے 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 ہائے. تیری گنتی میں تو وہ بھی ہے جو تیرا ہی نہیں. ہاں تیری گنتی میں تو وہ بھی ہے جو تیرا ہی نہیں. میرے تو دشت و نگر کاٹ دیے جاتے ہیں. واہ. اور ہم نہ تقریر میں ٹی وی پہ نہ اخبار میں ہیں. ہائے 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 ہائے. واہ ہم نہ تقریر میں ٹی وی پہ نہ اخبار میں ہیں، جب ہماری ہو خبر کاٹ دیے جاتے ہیں. واہ 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 واہ. پھر پڑھے پھر عطا. ہم نہ تقریر میں ٹی وی پہ نہ اخبار میں ہیں، جب ہماری ہو خبر کاٹ دیے جاتے ہیں. پہلے تھے دن مگر اب رات بھی سرخی مائل، کیونکہ ہم شام و سحر کاٹ دیے جاتے ہیں. سایہ دیں ہم یا ثمر کاٹ دیے جاتے ہیں، ہم بھی کیسے ہیں شجر کاٹ دیے جاتے ہیں. واہ 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 واہ. بہت اچھے ڈاکٹر صاحب. واہ. جب ہماری ہو خبر کاٹ دیے جاتے ہیں. لیکن سر وی نیوز کو کریڈٹ جاتا ہے. اجازت تو میں بات کروں. اچھا بڑی مہربانی. شاعر ہیں آپ. جب ہماری ہو خبر کاٹ دیے جاتے ہیں، لیکن یہ وی نیوز کو کریڈٹ جاتا ہے کہ اس نے پورا مشاعرہ دے دیا. بہت شکریہ ڈاکٹر عادل امین. انتہائی خوبصورت، انتہائی مرصع اور انتہائی مدلل کلام پیش کر رہے تھے. میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. لاہور سے بطور خاص ہمارے مشاعرے کے لیے تشریف لائے. اور خواتین و حضرات، اب مشاعرہ بالکل اپنے عروج کی طرف. اب میں جس شاعر کو بلانے جا رہا ہوں، تمغہ امتیاز پاکستان ہیں. 26 مجموعے ہیں آپ کے. آج کے ہمارے مشاعرے کے مہمان خصوصی ہیں پروفیسر ڈاکٹر سورج نارائن. بھرپور تعلیم استقبال کیجیے. یہ 1966 میں میری پہلی کتاب چھپی تھی، تو اس میں سے ایک پرانی سی نظم مل گئی، کیونکہ میں اب ٹوٹل
गज़ल का शायर बन गया हूँ। तो ये नज़म पुरानी है, आज से तकरीबन 70 साल पहले की है, अता हो। तो पेश करता हूँ। नज़म का उन्वान है ए अर्ज़े वतन। मेरे हर लफ्ज में मुज़मर है मोहब्बत तेरी। मेरे हर लफ्ज में मुज़मर है मोहब्बत तेरी, कैसे कह दूं कि मेरा हर्फ सुखन झूठा है। वाह वाह। कैसे कह दूं कि मेरा हर्फ सुखन झूठा है। और शेर सुनिए, जब भी आया है कोई जख्म तेरे सीने पर, ए वतन तेरी कसम मेरा बदन टूटा है। वाह 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 वाह। मेरे हर लफ्ज में मुज़मर है मोहब्बत तेरी, कैसे कह दूं कि मेरा हर्फ सुखन झूठा है। जब भी आया है कोई जख्म तेरे सीने पर, ऐ वतन तेरी कसम मेरा बदन टूटा। क्या अच्छा। तेरे आंगन में न उतरे कोई ऐसा सूरज, तेरे आंगन में न उतरे कोई ऐसा सूरज, अपनी सांसों में जो गुम जर्द शुआएं रखे। तेरे आंगन में न उतरे कोई सूरज ऐसा, अपनी सांसों में जो गुम जर्द शुआएं रखे। तेरे माथे का उजाला जो लहू कर जाए, मेरी मुट्ठी में खुदा ऐसी हवाएं रखे। वाह वाह। और अपनी तेरे सूबे, तेरे कस्बे, तेरे सारे गांव, तेरे सूबे, तेरे कस्बे, तेरे सारे गांव, दहर में पाए सितारों से भी लंबी उम्रें। कहने सूबे, तेरे कस्बे, तेरे सारे गांव, दहर में पाए सितारों से भी लंबी उम्रें। तेरी अजमत, तेरे पिंदार की कसमें खाकर, तेरे शहरों में उतरती रहें उजली किरणें। वाह वाह। सर, फर्ज हो जाती है जब तेरी हिफाजत मुझ पर, फर्ज हो जाती है जब तेरी हिफाजत मुझ पर, जिस्म को आहनी दीवार बना लेता हूँ। बहुत अच्छे। फर्ज हो जाती है जब तेरी हिफाजत मुझ पर, जिस्म को आहनी दीवार बना लेता हूँ। अमन में मेरा कलम नर्म गुलों का साया, अमन में मेरा कलम नर्म गुलों का साया, जंग में सोच को तलवार बना देता। क्या अच्छा। वाह वाह। ऐ मेरे पाक वतन, ऐ मेरे महबूब वतन, जब भी आया है कोई जख्म तेरे सीने पर, ऐ वतन तेरी कसम मेरा बदन टूटा। क्या अच्छा। वाह वाह वाह। चौहान साहब को मुबारक देता हूँ कि ये पहली बार अक़लियतों का मुशायरा करवाया गया जश्न आज़ादी के मौका से। इनको लाख लाख बार मुबारक। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हम ये लाख लाख की मुबारकबाद तकसीम करते हैं आदि अमार मसूद साहब के बहुत शुक्रिया जी। आप देख रहे हैं वी न्यूज़, हम सबका पाकिस्तान। पाकिस्तानी गैर मुस्लिम शोरा वतन अज़ीज़ को खराज अक़ीदत पेश कर रहे हैं। और अब मैं गुजारिश करूँगा आज की तकरीब के साहिब सदर, मारूफ और मुमताज़ नाम दुनिया अदब का शायर, नगमा निगार, कॉलम निगार, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस, भरपूर तालियों में इस्तकबाल कीजिएगा जनाब नज़ीर कैसर।
پہلے تو WE چینل کو مبارکباد، خراج تحسین، اور جناب عمار مسعود اور جناب شہباز چوہان کہ انہوں نے یہ جو آج خوبصورت مشاعرے کا اہتمام کیا، یہ محض مشاعرہ نہیں بلکہ یہ ایک دوسرے کے درمیان پل تعمیر کرنے کا کام ہے۔ تو ہمارے ہاں یہ بڑی کمی رہی ہے اب تک کہ ڈائلاگ کی کمی ہے، کلچر آف ٹالرنس کی کمی ہے، اور یہ اس کی طرف بہت بڑا قدم ہے۔ عمار مسعود ایک ایسے خانوادے سے تعلق رکھتے ہیں جن کا اس پاکستان میں بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے، اور ان کا اپنا بھی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا کی بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ جو خلا پیدا ہوتا ہے تہذیبوں کے درمیان، قوموں کے درمیان، ملکوں کے درمیان، اس کو کم نہیں کیا جاتا۔ اور ہمارے سامنے بڑے بڑے المیے جو ہیں وہ رونما ہوئے ہیں، ڈھاکہ فال کی صورت ہمارے سامنے ہے۔ تو اس زمانے میں بھی اگر میڈیا یا دانشور یا ہمارے لکھنے پڑھنے والے، سوچنے والے، محسوس کرنے والے لوگ ان چیزوں کو، ان دوریوں کو کم کرتے تو شاید یہ المیہ واقع نہ ہوتا۔ آج بھی میں نے دیکھا کہ جشن آزادی کیا ہے؟ ہم اسی وقت آزاد ہوتے ہیں جب دوسروں کو آزاد کرتے ہیں، دوسروں کی آزادی کا خیال رکھتے ہیں۔ سچائی آدمی کو آزاد کرتی ہے، کرائسٹ نے کہا تھا۔ تو جب ہمارا معاشرہ، ہماری تہذیب کی بنیاد سچائی پر ہوگی تو اس وقت ہم آزاد ہوں گے۔ اور آج میں نے دیکھا کہ کچھ شاعری میں جشن کے ساتھ ساتھ کچھ شکوہ شکایت بھی تھا، تو وہ میرا خیال ہے کہ بچوں کو اپنی ماں سے کرنا ہوتا ہے، اپنے خاندان سے کرنا ہوتا ہے۔ واہ واہ واہ۔ اور جو شکایت، جو آواز دبا لی جائے، اگر وہ مسلسل دبتی رہے تو پھر وہ آواز نہیں رہتی بلکہ چیخ بن جاتی ہے۔ تو اس لیے میں پھر داد دیتا ہوں عمار مسعود کو، شہباز چوہان کو، کہ یہ بہت بڑا قدم ہے، بہت خوبصورت قدم ہے کہ ہم وہ چراغ روشن کر رہے ہیں جن کو تیز ہواؤں کا سامنا رہا ہے۔ اور ملک سے محبت کیا ہوتی ہے کہ میں آباد ہوں اس ملک میں پاکستان میں آباد ہوں، لیکن مجھ میں اگر پاکستان آباد ہے تو پھر یہ محبت ہے۔ تو ہمیں اپنے اندر پاکستان کو آباد کرنے کی ضرورت ہے۔ کہ میں کہا کرتا ہوں کہ باہر بھی دریا اسی کو نظر آتا ہے جس کے اندر دریا ہوتا ہے۔ تو اس دریا کو جو باہر ہے، اس کی لہروں کو ہمیں اندر محسوس کرنا چاہیے۔ تو یہ ملک بہت خوبصورت ملک ہے۔ میں نے کافی دنیا دیکھی ہے، بلکہ ایک بار میں سوات میں تھا تو ایک فارنر جوڑا وہاں مجھے ملا، تو وہ کہنے لگے کہ سوات بہت خوبصورت ہے۔ میں نے کہا میں نے سنا ہے کہ سوئٹزرلینڈ بہت خوبصورت ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، سوات اس سے زیادہ خوبصورت ہے۔ اور جن دنوں میں فلموں کے گانے لکھتا تھا تو میرے پروڈیوسر، ڈائریکٹر کیمرہ اٹھائے ہوئے تھائی لینڈ چلے جاتے تھے، سنگاپور چلے جاتے تھے، سوئٹزرلینڈ چلے جاتے تھے۔ تو میں انہیں کہا کرتا تھا کہ تم نے اپنا شمالی علاقہ جات نہیں دیکھا، اتنا خوبصورت یہ ملک ہے، بس سسٹم کی ضرورت ہے۔ اور اس فارنر نے مجھے یہی کہا تھا کہ سوات بہت خوبصورت ہے لیکن مینیج نہیں کیا گیا۔ سوئٹزرلینڈ کو مینیج کیا گیا ہے، بنایا گیا، اسے سنوارا گیا ہے۔
تو اسی طرح یہ ملک اتنا خوبصورت ہے، اگر اس کو سنوارا جائے، اس کو بنایا جائے تو دنیا کے خوبصورت ترین ملکوں میں اس کا نام لیا جا سکتا ہے۔ تو میرے شاعری کا جو مقصد ہے، بنیادی بات تو اس میں محبت ہے، لیکن وہ محبت ہماری ولی دکنی سے یا ناصر کاظمی تک جو آتی ہے وہ والی نہیں ہے، کہ اس میں عورت سے شکوے شکایت ہیں۔ میں نے کہا ہے کہ اردو شاعری محبت کی شاعری نہیں ہے ہمارے بھائی، کہ محبت عورت سے ہے نا۔ تمام شاعری میں کہا جاتا ہے کہ اردو غزل عورت سے گفتگو کرنے کا نام ہے، تو ہمارے شاعروں نے اب تک عورت سے کیا گفتگو کی ہے؟ عورت بے وفا ہے، ستمگر ہے، قاتل ہے، رقیب کے ساتھ جانے والی ہے۔ تو یہ امیج جو ڈیولپ کیا گیا، جو پینٹ کیا گیا شاعری میں، یہ محبت کا امیج نہیں ہے۔ محبت جو ہے رسپیکٹ کا نام ہے، تو عورت کی رسپیکٹ نہیں ہے ہماری شاعری میں۔ اس کو بے شک آپ کوئی سیاسی پس منظر دیں، فیض صاحب کے ہاں تو کچھ اور صورتحال ہے، کوچہ قاتل کوئی اور چیز ہے، تو لیکن ہمارے ہاں جو عورت جس طرح پینٹ کی گئی ہے وہ کچھ محبت کا تاثر نہیں ہے۔ پھر اسی طرح ہمارے ہاں مایوسی بہت ہے شاعری میں۔ شہر ہیں تو جڑے ہوئے ہیں، موسم ہے تو خزاں کا ہے، اور دوست ہے تو آستین کا سانپ ہے، بہت نیگیٹو خیالات ہیں۔ تو میں کہتا ہوں کہ میں شاعری نہیں کرتا، میں شاعری کو بدلنے کی کوشش کرتا ہوں۔ دنیا بہت خوبصورت ہے، جینے کے قابل ہے، محبوبہ بے وفا نہیں، قابل اعتبار ہے، مہربان ہے، دوست آستین کا سانپ نہیں، بھروسہ کرنے کے قابل ہے، اور یہ دنیا عارضی سرائے نہیں، گناہ کا گھر نہیں، یہ بہت خوبصورت ہے دنیا۔ تو اسی طرح میری کچھ شاعری ہے، تو 2 شعر میں پہلے سناتا ہوں آپ کو، جو میری بنیادی شاعری کی فلسفی ہے، کہ دنیا اچھی لگتی ہے، رب اچھا لگتا ہے۔ کیا اچھا ہے، واہ واہ۔ دنیا اچھی لگتی ہے، رب اچھا لگتا ہے، اچھی آنکھوں والوں کو سب اچھا لگتا ہے۔ واہ واہ واہ۔ دنیا اچھی لگتی ہے، رب اچھا لگتا ہے، اچھی آنکھوں والوں کو سب اچھا لگتا ہے۔ ساری کتابیں، سارے صحیفے مجھ پر اترے ہیں، ساری کتابیں، سارے صحیفے مجھ پر اترے ہیں، مجھ کو دنیا کا ہر مذہب اچھا لگتا ہے۔ اچھا، واہ واہ واہ۔ ساری کتابیں، سب کتابیں مشترکہ سرمایہ ہیں انسانوں کی، تمام صحیفے انسانوں پر اترے ہیں، کسی فرقے پر، کسی مذہب پر نہیں۔ ساری کتابیں، سارے صحیفے مجھ پر اترے ہیں، مجھ کو دنیا کا ہر مذہب اچھا لگتا ہے۔ جب بچوں کی باتیں سمجھ میں آنے لگتی ہیں، جب بچوں کی باتیں سمجھ میں آنے لگتی ہیں، پھر ساری باتوں کا مطلب اچھا لگتا ہے۔ واہ واہ واہ۔ تو ہمیں بچہ بننے کی ضرورت ہے۔ دنیا بوڑھی نہیں ہوتی، ہماری آنکھیں بوڑھی ہو جاتی ہیں۔ دنیا پرانی نہیں ہوتی، ہمارے دیکھنے کا جو عمل ہے وہ پرانا ہو جاتا ہے۔ تو بچے کی آنکھوں سے دنیا کو دیکھیں، دنیا نئی رہتی ہے۔ تو مجھے ایسے ایک محبت کا ذکر ہے، تو میرا مذہب ہے محبت کرنا، میرا مذہب ہے محبت کرنا، اے خدا میری حفاظت کرنا۔ محبت کرنے والے بڑے غیر محفوظ ہوتے ہیں، وہ ولی ہوں، شاعر ہوں، عاشق ہوں، صوفی ہوں۔ میرا مذہب ہے محبت کرنا، اے خدا میری حفاظت کرنا۔ اچھے چہرے بھی دعا ہوتے ہیں، اچھے چہرے بھی دعا ہوتے ہیں،
اچھے چہروں کی زیارت کرنا. کیا اچھا ہے. زیارت کا یہ مطلب بھی تو ہو سکتا ہے. واہ واہ. قرآن شریف میں ہے کہ اللہ جمیل ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے. اور امام حسین کا ایک قول ہے کہ اپنی حاجتیں خوبصورت لوگوں سے بیان کریں. خوبصورتی کیا ہے؟ سچائی ہے، ٹروتھ ہے. تو اچھے چہرے بھی دعا ہوتے ہیں. اچھے چہروں کی زیارت کرنا. جاتے موسم کے پرندوں کی طرح آ گیا ہم کو بھی ہجرت کرنا. تو محبت. اور میرا ایک شعر ہے کہ اقلیتوں کا، غیر مسلم کا مسئلہ تو نہیں ہے، ہم سب پاکستانی ہیں، لیکن کہنا پڑتا ہے یہ الگ الگ تو کچھ ہوتے ہیں چیزیں، لیکن ایک باغ میں بھی تو بہت مختلف رنگوں کے پھول ہوتے ہیں، اور اگر وہ مختلف رنگوں کے پھول نہ ہو تو وہ باغ نہیں ہے. اور کلچر کیا ہے؟ نیچر ہمیں جنگل دیتا ہے اور ہم اسے کاٹ چھانٹ کر باغ بنا دیتے ہیں. تو کاش ہم پاکستان کو ایک باغ بنا سکیں، سارے پاکستان کو. تو عمر گزری ہے عبادت کرتے، عمر گزری ہے عبادت کرتے، اچھا ہوتا جو محبت کرتے. محبت ہی عبادت ہے. محبت کے بغیر عبادت کچھ نہیں ہے. عمر گزری ہے عبادت کرتے، اچھا ہوتا جو محبت کرتے. تو میرے نزدیک شاعری میں آپ غزل کہتے ہیں، نظم کہتے ہیں، تو اس میں سب کچھ آ جانا چاہیے. غزل میں، میری غزل میں مرثیے کے شعر بھی ہوتے ہیں، نعت کے شعر بھی ہوتے ہیں، اور محبت کے نیچر کے شعر بھی ہوتے ہیں، وطن کے شعر بھی ہوتے ہیں. میری یہ غزل کا شعر ہے کہ خطہ بہشت بھی مجھے خطہ بہشت بھی میرے لیے پاک سرزمین سے ہنسی نہیں. تو یہ غزل کا شعر ہے میرے کوئی. تو میری غزلوں میں یہ تمام چیزیں آتی ہیں، اور میری غزلوں میں زیادہ نیچر ہے، درخت ہیں، پرندے ہیں، باغ ہے، دریا ہیں. تو یہ غزل ہے جس کو میں سمجھتا ہوں کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ وطن کے لیے ایک ترانہ ہے. سبز رت ہے اور کپڑے سبز ہیں. سبز رت ہے اور کپڑے سبز ہیں، اس زمین کے بیل بوٹے سبز ہیں. سبز رت ہے اور کپڑے سبز ہیں، اس زمین کے بیل بوٹے سبز ہیں. پرچموں پر چاند تارا ہے سفید، پرچموں پر چاند تارا ہے سفید، چاند تارے کے کنارے سبز ہیں. پرچموں پر چاند تارا ہے سفید، چاند تارے کے کنارے سبز ہیں. سبز ہیں میرے چراغوں کی لبیں، سبز ہیں میرے چراغوں کی لبیں، اور میرے باغوں کے سائے سبز ہیں. صبح سی روشن ہے بچوں کی قطار، صبح سی روشن ہے بچوں کی قطار، ان کے رستے ان کے بستے سبز ہیں. اسکول جاتے ہوئے بچوں کو دیکھیے، صبح سی روشن ہے بچوں کی قطار، ان کے رستے ان کے بستے سبز ہیں. پھول ہیں اور آنکھ سے چھلکے ہوئے، پھول ہیں اور آنکھ سے چھلکے ہوئے،
सब किताबें सब सहीफे सब्ज हैं, आहा वाह वाह फूल हैं और आग से छलके हुए, वाह वाह सब किताबें सब सहीफे सब्ज हैं, 7 रंगी कोंपले हैं शाख में, वाह शाख के हाथों में पत्ते सब्ज हैं, क्या अच्छा है, वाह 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 7 रंगी कोंपले हैं शाख में, शाख के हाथों में पत्ते सब्ज हैं, एक गुंबद आसमां तक सब्ज है, आहा एक गुंबद आसमां तक सब्ज है और उस गुंबद के साए सब्ज हैं। क्या अच्छा है, वाह 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 तो ये नात का शेर इसमें आ गया। वाह वाह सब्ज गुंबद, एक गुंबद आसमां तक सब्ज है और उस गुंबद के साए सब्ज हैं, सुर्ख नीला है अलाव रात का वाह और मेरे ख्वाब सारे सब्ज हैं, आहा आहा वाह 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 सुर्ख नीला है अलाव रात का वाह वाह और मेरे ख्वाब सारे सब्ज हैं, वाह जल रही है मोमबत्ती घास में, आह वाह जल रही है मोमबत्ती घास में और उसके होंठ कितने सब्ज हैं, आहा वाह 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 जल रही है मोमबत्ती घास में वाह और उसके होंठ कितने सब्ज हैं। वाह एक ये दुआया सी छोटी सी गजल है, इस ज़मीं इस आसमां की खैर हो, वाह इस ज़मीं इस आसमां की खैर हो, ए खुदा सारे जहां की खैर हो। आहा वाह वाह सारे जहां की खैर होगी तो अपने जहां की खैर होगी, वाह इस ज़मीं इस आसमां की खैर हो, वाह ए खुदा सारे जहां की खैर हो, जिंदगी का सिलसिला चलता रहे, आहा जिंदगी का सिलसिला चलता रहे, रह गुजर की कारवां की खैर हो, वाह ये सुनहरे रात दिन दायम रहें, वाह जगमगाती कहकशां की खैर हो, बहुत अच्छा है, रंगो खुशबू के दिए रोशन रहें, वाह इस महकते गुलसितां की खैर हो, बहुत अच्छा है, वाह और धूप भी तेरी है साया भी तेरा, वाह धूप भी तेरी है साया भी तेरा, धूप की और साहिबा की खैर हो। वाह ये शेर देखिए, ए खुदा इस दास्तां में तू भी है, आहा वाह 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 ए खुदा इस दास्तान दास्तां में तू भी है, ए खुदा इस दास्तां की खैर हो, वाह 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 फिर अता ए खुदा इस दास्तां में तू भी है, ए खुदा इस दास्तां में तू भी है, ए खुदा इस दास्तां की खैर हो, ये चरागों बागों वाला शहर है, वाह ये चरागों बागों वाला शहर है, कैसर इस शहरे अमा की खैर, क्या अच्छा है, वाह 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 ये चरागों बागों वाला शहर है, वाह कैसर इस शहरे अमा की खैर हो, वाह और आप सब की खैर हो, सलामत रहें। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। जनाब नज़ीर कैसर साहब के कलाम के साथ आज की नहीं, वो रिकॉर्डिंग में जा रहा है वहाँ जा रहा है, असल में इसका आवाज़ उधर। हाँ जी, जनाब नज़ीर कैसर साहब के कलाम के साथ वी न्यूज़ की जानिब से सजाई गई ये खूबसूरत महफिल अपने अख्ताम को पहुंची। अपने मेज़बान शहबाज चौहान को इजाज़त दीजिए, रब रखा। और अब मैं गुजारिश करूंगा
چیف ایڈیٹر وی نیوز سے جناب عمار مسعود صاحب سے کہ وہ دوستوں کا شکریہ ادا کریں. بہت شکریہ جی آپ سب لوگوں کا. میرے خیال میں ہم ایک بہت ہی منفرد اور مختلف قسم کا مشاعرہ کروانے میں کامیاب ہوئے ہیں اور اس کا سارا سہرا آپ لوگوں کو جاتا ہے. آپ لوگ آئے, اتنا خوبصورت کلام پڑھا. مجھے بہت اچھا لگا کہ ہم نے ایک روایتی مشاعرہ یہاں پر نہیں کیا. جن لوگوں نے اس موقع پر شکوے کیے وہ بہت خوبصورت لگے. کرنے چاہیے اپنے وطن سے, جس کو ہم اپنی ماں کی طرح سمجھتے ہیں, اس سے شکوہ کیوں نہیں کرنا چاہیے. لیکن اس کے لیے پلیٹ فارم فراہم ہونا چاہیے تھا اور ہمارے ادارے نے یہ چھوٹی سی کاوش کی ہے. میں آپ سب لوگوں کا انڈیویجولی ایک ایک کر کے شکریہ ادا کرنا چاہوں گا, لیکن میرے چھوٹے بھائی ہیں شہباز چوہان, انہوں نے بہت میری مدد کی اس تقریب کو سجانے میں اور ان کے بغیر یہ ممکن نہیں تھا, تو ان کا بہت خاص شکریہ. اور مجھے امید ہے کہ ہم اپنے پلیٹ فارم سے, یہ پہلی محفل تو اس طرح کی ضرور ہے لیکن یہ اس طرح کی آخری محفل نہیں ہے. اس میں ہم اور ندرت پیدا کرنے کی کوشش کریں گے, تو کسی نہ کسی بہانے سے آپ لوگوں سے ملاقات ہوتی رہے گی. بہت شکریہ, بڑی نوازش. عمار مسعود صاحب کی ٹیم کا, ساری ٹیکنیکل ٹیم کا شکریہ. ایک گروپ فوٹو بنائیں گے ہم شعراء کے ساتھ اور ٹیم کے ساتھ, عمار صاحب کے ساتھ. سو اگر ہم چند دوست ایسے ہی بیٹھے رہیں, کچھ دوست پیچھے آ جائیں, یا اگر ہم گروپ میں کھڑے ہو سکتے ہیں تو بھی زیادہ اچھا ہے, جیسے مناسب آپ سمجھیں.